السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کا پارہ نمبر 5 اللہ رب العالمین ایک آیت کے اندر بیان فرماتا ہے کہ مسلمانوں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم سب مل کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اور ایک مسلمان کی زندگی کا مشن صرف یہی ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی میں گزرنے والا ہر عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ ہماری عبادتوں میں اگر ذرہ برابر شرک آ گئی تو اللہ رب العالمین انسان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تقریباً 18 رسولوں کا نام لے کر کے، ایک دو رسول نہیں، 18 رسولوں کا نام یکے بعد دیگرے لینے کے بعد اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے لَإِنْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ بڑے بڑے رسول، یہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اگر ان رسولوں نے بھی اللہ کی عبادت میں شرک کر دیا ہوتا تو ہم ان کے اعمال کو برباد کر دیتے۔ اتنی بڑی برائی ہے کہ اگر یہ برائی کسی رسول سے ہو جائے تو اللہ اس کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اور اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو مخاطب کیا، کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے رسول آپ کا مقام دنیا میں سب سے بلند ہے، کوئی رسول آپ کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ بھی شرک کر دینا تو اللہ فرماتا لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، ہم آپ کی بھی تمام نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ یہ ایسی برائی ہے، کوئی بھی کر دے اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرنے والا۔ اور اگر شرک نہیں ہے تو اللہ بیان فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ نے کہا اگر میرا کوئی بندہ قیامت کے دن گناہوں کا پہاڑ لے کر کے آئے، پہاڑوں کے برابر زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آئے اور مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے لا یشرک باللہ شیئا، کہ اس نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا ہے۔ گناہ بہت ہیں لیکن اللہ سے ملاقات کرتے وقت شرک سے محفوظ رہا تو اللہ کے رسول فرماتے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ زمین بھر کر کے گناہ لے کر آئے گا تو میں آسمان کے برابر اپنی رحمت اور مغفرت لے کر کے آؤں گا۔ میری رحمت، میری مغفرت اس کے گناہوں کو ڈھانپ لے گی اور اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیا جائے گا۔ یہ توحید ہے، اللہ رب العالمین وہی توحید بیان کر رہا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک مت کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جب آپ کو رسول بنایا، آپ اندازہ کریں اس دعوت کی اہمیت کتنی ہے۔ 23 سال تک اللہ کے رسول دنیا میں زندہ رہے، رسول ہونے کے بعد 23 سالہ زندگی میں 13 سال تک اللہ کے رسول نے شراب سے منع نہیں کیا، جوئے سے منع نہیں کیا، 13 سال تک لگاتار صرف ایک دعوت دیتے رہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ 13 سال تک اللہ کے رسول کی پوری دعوت صرف توحید کے بارے میں تھی۔ بار بار آپ صحابہ کو سمجھاتے تھے، اے میرے صحابہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ان قطیتا او حرکتا، اگر تمہیں کاٹ کر کے الگ الگ کر دیا جائے، تمہاری گوشت کی بوٹیاں ہڈیوں سے جدا کر دی جائے، او حرکتا، یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، سب گوارا کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ہم قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ پر، انہوں نے آپ کی تعلیم کو کیسے کیسے گزارا، مرد ہوں عورتیں ہوں، اس توحید کے لیے
सारे लोगों ने अपनी जान को कुर्बान करना गवारा कर लिया। कोई अपने शर्मगाहों पर मेज़े खाना गवारा कर लिया, कोई औरत मर्दों के सामने नंगे होकर के बेइज्जत और शर्म और रुसवा होना गवारा कर लिया, लेकिन अल्लाह के साथ उसने किसी को शरीक नहीं किया। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आग के अंगारों पर लेटे हैं, उनके बदन की चर्बियों से नीचे का अंगारा बुझ जाता है। बेहोश होते होते जबान से एक जुमला कहते हैं, अल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये इंतहाई अहम दावत है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें जिंदगी भर तौहीद पर कायम रखे। तौहीद के बाद अल्लाह ने बयान फरमाया, वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। आप अंदाजा करें, तौहीद के बाद माँ बाप का जिक्र लाया गया। इसका मतलब यह है कि दुनिया में तौहीद के बाद सबसे बड़ा अमल माँ बाप के साथ नेकी करना है। शिर्क के साथ माँ बाप का जिक्र लाया गया। इसका मतलब यह है कि शिर्क के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि इंसान अपने माँ बाप की नाफरमानी करे। माँ बाप का मकाम अल्लाह ने तौहीद के साथ जिक्र किया है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जैसे अल्लाह का एहसान कोई चुका नहीं सकता, अल्लाह का शुक्र कोई अदा नहीं कर सकता है ना, ऐसे ही माँ बाप दुनिया में वो हस्ती है जिनके एहसानों का बदला दुनिया में कोई नहीं दे पाएगा। इंसान 9 महीने तक माँ के रहम में एक बोझ बन करके रहता है, पैदा होता है तो 2 साल तक अपनी माँ का खून दूध की शक्ल में पीता रहता है। इंसान की हड्डियां, उसके गोश्त, उसके दिल की धड़कन, एक एक लम्हा इंसान के माँ बाप का कर्जदार है। कोई बेटा अपने माँ बाप का कर्ज कैसे अदा कर सकता है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाने काबा के गिर्द घूम रहे हैं। देखा एक नौजवान अपनी माँ को अपने कंधे पर लाद करके खाने काबा के चक्कर लगा रहा है। माँ बूढ़ी और कमजोर है, इतनी कमजोर है चक्कर नहीं लगा पा रही, इतनी कमजोर है खाना नहीं खा पा रही। वो बेटा खाने को अपने मुंह में डालकर चबाता है और अपनी माँ को खिला देता है। नहा नहीं सकती, बेटा नहलाता है। अब्दुल्लाह इब्न उमर ये सारा मामला देख करके मुस्कुराते हैं कि एक नौजवान अपनी माँ की कैसी खिदमत करता है। नौजवान को मालूम हुआ कि ये हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे सहाबी और रसूल अब्दुल्लाह इब्न उमर हैं। दौड़ करके उनके पास आता है, अब्दुल्ला ये मेरी माँ है, मैं इसकी बड़ी खिदमत कर रहा हूँ, मैंने खाने काबा का चक्कर लगाया, सफा मरवा की सैर कराई, अपने कंधे पर बिठाकर, ये खाना नहीं खा पाती, मैं अपने मुंह में चबा कर खिलाता हूँ, बड़ी खिदमत मैंने की है। अब्दुल्ला क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। कहा नौजवान, अल्लाह की कसम तेरी माँ तुझे पैदा करते वक्त जो तकलीफें बर्दाश्त कर रही थी ना, उस तकलीफ का एक हिस्सा जब तू पैदा हो रहा था उसकी जबान से दर्द की वजह से निकला होगा ना, उस एक चीज का कर्जा अभी तक तू अदा नहीं कर पाया। तू अपनी जान कुर्बान कर दे, जिंदगी भर अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर पाएगा। तू कोशिश कर कि अपने माँ बाप की खिदमत करता रहे, शायद अल्लाह को ये अमल पसंद आ जाए और अल्लाह तेरा मकाम जन्नत के अंदर बना दे। ये माँ बाप का मकाम है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, एक सहाबी आए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी उबायुका अलल हिजरा, कहा अल्लाह के रसूल मैं आपके पास हिजरत करने आया हूँ। सारे सहाबा मक्का से मदीना जा रहे हैं, मैं भी अपना घर छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर मदीना जाना चाहता हूँ। मुझे प्रॉपर्टी और जायदाद नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ आपके कदमों में पड़ा रहूं ताकि अल्लाह मुझे जन्नत अता कर दे, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। अल्लाह के रसूल ने एक सवाल किया, कहा अहय्युल वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? सहाबी ने कहा नाम या रसूल अल्लाह, हाँ अल्लाह के रसूल मेरी माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है।
اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابی جب تم اپنا گھر چھوڑ کر آ رہے تھے ہمیشہ ہمیش کے لیے تو تمہارے ماں باپ کی حالت اس وقت کیا تھی؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میں ان کا جوان بیٹا ہوں، اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کی لاٹھی اور ان کا سہارا میں ہی ہوں، بڑے ارمان پالے ہوں گے انہوں نے، جب میں آ رہا تھا تو وہ زارو قطار روئے جا رہے تھے، میری جدائی پر میری ماں اور میرا باپ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں کر پائے، میں انہیں روتا ہوا چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آیا ہوں، آپ کے ساتھ رہوں گا، اللہ مجھے جنت عطا کر دے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے ماں باپ کے رونے کی بات سنی تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اے نوجوان تو واپس چلا جا، فرجی واپس لوٹ جا، ماں باپ کو رلا کر جنت تلاش کرنے آیا ہے، جا اپنے ماں باپ کو جیسے تو نے رلایا ہے نا اپنے ماں باپ کے چہرے پر ہنسی واپس لے آ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، جنت تو تیرے ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے، جا ماں باپ کی خدمت کرتا رہے، اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا۔ آپ اندازہ کریں یہ ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے جا واپس اپنے ماں باپ کی خدمت کر، اللہ تجھے وہاں جنت عطا کر دے گا۔ جب کافر اور مشرک ماں باپ کی خدمت پر اللہ کا یہ انعام ہے تو وہ انسان جس کے ماں باپ مسلمان ہو، توحید پرست ہو، اگر انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اس کا مقام کیا ہوگا۔ آخری آیت اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم مسجد کے قریب مت آیا کرو، نماز کے قریب مت آؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ حالت نشہ میں مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا۔ مفسرین نے مساجد میں آنے کا ادب ذکر کیا کہ انسان جب مسجد میں داخل ہو تو دو قسم کی گندگیوں سے پاک ہو، انسان کا دل اور دماغ فطور کی گندگیوں سے یعنی نشے کی گندگیوں سے پاک ہو۔ انسان حالت نشہ میں دل اور دماغ کی گندگی لے کر کے مسجد میں نہ آئے، اور دوسری جسمانی گندگی، انسان ناپاکی کے عالم میں اللہ کے گھر میں داخل نہ ہو۔ یہ ایسا گھر ہے جہاں دل بھی صاف چاہیے، دماغ بھی صاف چاہیے اور انسان کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے۔ دل و دماغ اور بدن کی پاکی لے کر کے اس پاک گھر میں اللہ کی مسجدوں میں انسان آئے تاکہ پاک فرشتوں کے رجسٹر میں اس کا نام درج ہو جایا کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن کے دروس میں شریک ہونے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار اور خطا کار ہیں لیکن تو اپنی رحمت سے جنت میں ہم تمام لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں رکھ، ہماری موت ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم۔